نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر تشریف لے گئے جس میں حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھی. حضرت عائشہ نے اپنی بہن سے ایک ہار مستعار لے کر زیب و زینت کے لیے پہنا ہوا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں بھی خواتین اپنا زیور ساتھ لے جا سکتے. بہرحال وہاں پر جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ سارے لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور حضرت عائشہ جو تھی وہ رفع حاجت کے لیے اپنے ہودج سے باہر نکل کے کہیں ذرا دور گئیں. تو واپسی پہ انہوں نے دیکھا ان کا ہار گم گیا ہے. تو وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب واپس پہنچی تو اتنے میں لشکر کوچ کر چکا تھا. اب وہ جس جگہ تھی وہیں بیٹھی رہی. تو حضرت صفوان بن معطل جو تھے ان کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے کے پیچھے چھٹی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ لیتے ہوئے مدینہ پہنچے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں عائشہ بیٹھی ہیں کیونکہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے وہ ان کو دیکھ چکے تھے. تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اپنا اونٹ پاس کھڑا کیا اور اس پر ان کو سوار کیا اور اس کے بعد راستہ بھر ان سے کوئی بات نہیں کی. لیکن جب یہ مدینہ ان کو لے کے داخل ہو رہے تھے تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ پر زنا کا الزام لگا دیا کہ یہ جان بوجھ کے پیچھے رہی ہیں, اس شخص کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی غلط تعلقات تھے اور یہ زنا کر کے واپس لوٹی ہیں, صحیح سلامت نہیں آئی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, بہت بڑی بات تھی. بہرحال یہ بات اس نے اپنے سرکل میں کہی, وہاں سے آگے پھیلتی چلی گئی اور ہر شخص پریشان تھا. 1 مہینے تک وہی نازل نہیں ہوئی اور مدینہ کی جو فضا تھی وہ بہت ٹینس ہو گئی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی صفائی میں برات میں یہ آیات نازل کی. فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم, جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی ہیں وہ تمہیں میں سے ایک ٹولہ ہے, یعنی منافقین کا ٹولہ جن کے پھیر میں کچھ چند مخلص مسلمان بھی آ گئے تھے. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم, اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے. سبحان اللہ, اتنی تکلیف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, حضرت عائشہ, ان کے والدین, مخلص مسلمان, سارے کے سارے مدینہ والے, یعنی ایک انتہائی پریشانی اور غم کے عالم سے گزر رہے تھے اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. حضرت عائشہ پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا غم کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے شدید غم اور تکلیف کے واقعے کو بھی کہتے ہیں اس میں بھی خیر ہے. سبحان اللہ. تو پھر اس سے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر تو انسان کا اگر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو اور کہ اس میں بھی خیر ہے, اس سے بھی کچھ فائدہ ہی ہو جائے گا, اس سے میرے گناہ جھڑ جائیں گے, اس سے میرے اندر کچھ میچورٹی آ جائے گی, یہ چیز میرے ایکسپیرینس اور لرننگ میں اضافہ کر رہی ہے. کیونکہ ہر واقعہ اور ہر وہ چیز ایکسپیرینس جس سے انسان گزرتا ہے وہ اس کے اندر ایک میچورٹی کا نیکسٹ لیول لے کر آتا ہے. تو اس واقعے کو کہا اس میں بھی خیر ہے کیونکہ اس میں حضرت عائشہ کے بارے میں پھر برات نازل ہوئی, آیات باقاعدہ نازل ہوئی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی اور بہتان لگنے کی وجہ سے ان کا ثواب بہت زیادہ ہو گیا. اور اس میں عام مومنوں کے لیے بھی نصیحت تھی کہ ایسے واقعات میں کیا کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بہتان لگانے والوں پر حد بھی جاری ہوئی, تو یہ کہ اسلام کا قانون بھی سامنے آ گیا. فرمایا اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا. ایک دفعہ یہ ذکر کیا تو اتنا, 2 دفعہ یا 10 دفعہ, جتنا جتنا جس نے اس کو پروپیگیٹ کیا اتنا ہی گناہ کمایا. اور ان میں سے جو شخص اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا, یعنی عبداللہ بن ابی, اس کے لیے عذاب عظیم ہے. استغفر اللہ. سوچتے منافقین یہ آیات سن کے بھی نہیں پگھلتے تھے. سچ ہی قرآن کہتا ہے کہ لا یشعرون لا یفقہون, ان کو شعور ہی نہیں, سمجھ ہی نہیں. اگر انسان کے اندر سمجھ ہو تو اس کو اشارہ بھی کافی ہوتا ہے. وہ دوسرے کی پٹائی ہو رہی ہے تو اپنے بارے میں ڈرتا ہے کہ کہیں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو کہ میری اس طرح کی پکڑ ہو. وہ دوسروں سے بھی عبرت لیتا ہے. کہاں یہ کہ کوئی بات خود اسی کے اوپر آ جائے اور وہ اس سے بھی نصیحت نہ پکڑے. فرمایا جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی اور یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے. یہی اخلاق ہمیں سیکھ لینا چاہیے. کسی کے بارے میں بری بات سنیں تو کہیں کہ ہمیں تو یقین نہیں آتا, اس کا دفاع کریں اور اس کو بہتان بتائیں. پھر یہ تہمت لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لا سکے. پھر جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں یہی جھوٹے ہیں. اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا. جس وقت تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس بات کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہ تھا, بغیر علم کے, بغیر دلیل کے تم بات کر رہے تھے.
اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی. تو یاد رکھیے گناہوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ابن سیرین کہتے ہیں اللہ کی قسم جو گناہ مجھ سے ہو گئے میں ان پہ نہیں روتا، بلکہ میں ان گناہوں پہ روتا ہوں جنہیں میں نے حقیر جانا جبکہ وہ اللہ کے ہاں انتہائی سنگین ہے. بعض اوقات انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، کہتے کوئی بات نہیں، معمولی سی بات ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، اور یہ کہتے کہتے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا. ایسے گناہوں پر تو انسان توبہ بھی نہیں کرتا. جن گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں ان پر تو توبہ بھی کر لیتے ہیں، اور جن گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ان پر تو ہم ہنسی مذاق کر لیتے ہیں. تو وہی بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بھی اکٹھے ہو کر آگ بھڑکانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ایسی بات کریں. ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. نبی کی بیوی کے بارے میں تم نے اچھی گواہی کیوں نہ دی؟ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ ایسی حرکت کبھی نہ کرنا. اللہ تمہیں واضح ہدایات دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالی فحش کلامی سے، بے حیائی سے، جسموں کو ننگا کرنے سے اور ان کی تشہیر کرنے سے، ان سب چیزوں سے نفرت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بے حیائی پسند نہیں کرتا، بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتا ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف فحش اور بتکلف فحش گوئی عام نہ ہو جائے. استغفر اللہ. اور اسی طرح باتوں میں بھی فحش باتیں یا فحش موضوعات پر باتیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں.